ایمانوں میں سیرت امام حسین یہ ہے کہ انسان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے، اپنی زندگی اہل بیت عظام کے اس قول و فعل پر گزارے کہ جن پر چل کر اہل بیت نے دین اسلام کی سربلندی کا بیڑا اٹھایا، اور جس بات پر چل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی وہ جو کشتی تھی، دین اسلام کی جو وہ سفینہ تھا، اسے جو ہے وہ کس طرح پار لگایا، یزیدیوں کے جو بیہودہ حرکات تھے، یزیدوں کے جو بیہودہ رسمیں تھیں، ان کو کس طرح کاٹ کر دین اسلام کی ایک صاف ستھری تصویر ہمارے سامنے پیش کر دی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا کربلا کو جانے سے پہلے۔ امام علی مقام نے کربلا کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، جس طرح خطبہ کیا جاتا ہے، حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو گواہ رہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، کربلا جانے سے پہلے ایک مقام پر خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ لوگو اس بات کو غور سے سنو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے لوگو جو شخص ایسے ظالم حکمران کو دیکھے، ایسا حکمران کہ جو ظالم ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، فرمایا ایسا حکمران، ایسا سلطنت کا مالک کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا اور وہ حکمران ان چیزوں کو حلال سمجھے، پہلی بات۔ فرمایا دوسرا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پورا کرنے کا وعدہ لیا ہے ابن آدم سے، فرمایا وہ حکمران ان باتوں کو توڑنے والا ہو۔ فرمایا تیسرا کیا ہے؟ فرمایا سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے والا ہو اور بندگان خدا سے گناہ اور ظلم والا معاملہ کرتا ہو۔ فرمایا اس کے باوجود حسب طاقت زبان کے ذریعے اس ظالم بادشاہ کے ان برے کارناموں کو روکنے کی کوشش نہ کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی اس ظالم حکمران کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب چونکہ اس دور کے اندر یزید کا ظلم، یزید نے جو دین اسلام کا مذاق اڑایا، یزید نے جو اللہ کے وعدوں کو توڑا، یزید نے جو سنت رسول کا مذاق اڑایا، یزید نے جو دین اسلام کا تمسخر کیا، دین اسلام کی جو حقیقی حیت ہے اسے بدلنے کی کوشش کی، اس مقام پر امام حسین نے یہ خطبہ دی اور اہل اسلام کے ایمان کو جھنجھوڑا۔ فرمایا کہ اے اہل ایمان، اس بات کا تعلق صرف کربلا کے ساتھ نہیں ہے، فرمایا اس بات کا تعلق صرف میری ذات کے ساتھ نہیں ہے، فرمایا اس بات کا تعلق قیامت کے قائم ہونے تک کر ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ آج تو ہم اس کردار کو پڑھتے تو ہیں، آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کا مطالعہ تو کرتے ہیں، لیکن اس جو حقیقی خطبہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے موقع پر دیا، فرمائے لوگوں میں نہیں کہتا بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم جو میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے یہ کہا ہے کہ جو انسان ایسے حکمران کو دیکھے کہ جو ظالم ہو، جو اللہ کے فرامین کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، جو سنت رسول کا مذاق اڑانے والا ہو، جو لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنے والا ہو، فرمائے اس کے باوجود جو بندہ اس حکمران کے ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، زبان اور ہاتھ کی طاقت ہونے کے باوجود اس حکمران کے ظلم پر خاموش رہے، فرمایا اسے سزا کیا ملے گی؟ فرمایا اللہ کریم محشر کے دن اس بندے کو اس ظالم حکمران کے ساتھ اٹھائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کیا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، فرمایا اللہ کے محبوب، ظالم اور مظلوم، ایک ظلم کرنے والا، دوسرا ظلم سہنے والا، اب ظلم سہنے والے کی مدد تو سمجھ میں آ گئی کہ اسے ظلم سے روکو، اس کی مدد کرو، ظالم سے اسے محفوظ رکھو، فرمایا یہ مظلوم کی مدد ہے۔ فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ کیا کوئی بندہ ظالم کی مدد بھی کر سکتا ہے؟ ظالم کی مدد کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ ظالم کی مدد کرنے کا معنی کیا ہے؟ سرور عالم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ظالم کو ظلم سے روکو۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث جو 12 خطبے کے اندر بیان کی گئی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ظلم دے کے، گناہ دے کے، ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس گناہ اور ظلم کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کا بس نہ چلے، فرمایا زبان سے منع کرے، زبان سے منع کرنے کا بس نہ چلے، فرمایا دل میں برا جانے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بھی فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد اس لیے کیا کرو کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکا کرو، مظلوم کو ظلم سے بچایا کرو۔ فرمایا یہ ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان دونوں حدیث پر کربلا کے میدان میں عمل کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد دیا، فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا اور حضور نے یہ فرمایا کہ جو بندہ ظالم حکمران کو دیکھے، ظالم حکمران کا دور پائے، ظالم حکمران کے ظلم کے سامنے اسے چاہیے کہ وہ دیوار بن کے کھڑا ہو، وہ سنا کہ وہ کہے کہ چلو بھائی ظالم حکمران کا کام ہے، میرے اس میں کیا لینا دینا، میں تو اس پر بات بھی نہیں کر سکتا، بات بھی نہ کرے، اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے، اپنی پارٹی کی وابستگی کی وجہ سے، اپنے تعلق کی بنا پر، اپنے آپ کے فائدے کے لیے، فرمایا جب وہ ظالم حکمران کے ظلم پہ طاقت رکھنے کے باوجود جب خاموش رہتا ہے تو امام حسین نے فرمایا سنو، حضور نے فرمایا کہ اس انسان کا حشر اسی ظالم حکمران کے ساتھ ہو۔ فرمایا میں نواز رسول ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا چشم و چراغ ہوں۔ فرمائے انا احق من غیری، فرمائے میں لوگوں سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں یزید کو روکوں، فرمائے میرا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ میرا نواز رسول ہوں، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا چشم و چراغ ہوں۔ سرور عالم کا یہ فرمان میں نے سنا ہے، فرمائے یہ تو پوری امت کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن فرمائے میں اس معاملے کے لیے سب سے پہلے نکلتا ہوں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، تاریخ نے اپنے صفحات کے اندر اس بات کو محفوظ بھی کیا کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جا کر اپنا سب کچھ وہاں پر قربان کیا، حتیٰ کہ اپنے معصوم شہزادوں کو بھی قربان کیا، اپنا گھر بار بھی لوٹا دیا، اپنی جان تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی کے لیے اور ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے اور دنیا آخرت تک ظالم حکمرانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے اور آخرت تک امام حسین کے نام لیواؤں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ یزید جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، یزید جتنا ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد جتنے وسائل ہی کیوں نہ ہو، امام حسین تن تنہا اس کا مقابلہ کرے گا، اور مقابلہ کر کے دکھایا۔ جو جوان مردی کا مظاہرہ کیا، جس طاقت کا مظاہرہ کیا، جس بہادری کا مظاہرہ کیا، یزید تو یہ سوچ رہا تھا کہ چلو بھائی 72 لوگ ہیں، منٹوں میں ختم کر لیں گے، نام و نشان ختم ہو جائے گا، بعد میں کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، میرے پاس تو حکومت بھی ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، میرے پاس بڑی فوج بھی ہے، میرے پاس بہت زیادہ اسلحہ بھی ہے۔ عہدوں کی وہاں پر انہیں پیشکش بھی کی، بڑے بڑے دولت کی وہاں پر پیشکش بھی کی، کہا صرف میری بیعت کرو۔ کیا کرو جی؟ صرف ایک بیعت کرو، صرف یہ کہہ دو کہ میں نے یزید کی حکومت مان لی ہے۔ فرمائے جو عہدہ چاہتے ہو، جو دولت چاہتے ہو، جہاں پر رہنا چاہتے ہو، جس طرح کی زندگی چاہتے ہو، ہر آسائش تمہیں ملے گی، لیکن ایک میری بیعت کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج اگر ہمیں کوئی بندہ 10-12 ہزار روپے کی آفر کر لیتا ہے تو ہم حق بات سے ہٹ کر ظلم کا ساتھ بھی دے دیتے ہیں، ہم جھوٹ کا ساتھ بھی دے لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ سچی بات پر چشم پوشی بھی کر لیتے ہیں۔ اگر آج ایک بندہ ہمیں 1000 روپے کی آفر کر دے، ہم 1000 روپے کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتے۔ اور ایک وہ نواز رسول تھے، انہیں پتہ تھا کہ سامنے مصیبتیں ہیں، سامنے آزمائشیں ہیں، پانی بھی بند کر دیا گیا ہے، چھوٹا سا علی اصغر جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہے، اپنے اولاد کی تکلیف نہ دیکھی، اپنے گھر بار کی تکلیف نہ دیکھی۔ فرمائے ایک ہی بات ہے، نواز رسول ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں پلا بڑا ہوں میں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں بہت ساری احادیثیں بیان فرمائی ہیں۔ کہیں پر فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کہیں پر فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شہباب اہل الجنہ، کہیں پر فرمایا کہ جو بندہ حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، کہیں پر فرمایا کہ جو بندہ میرے حسین سے بغض رکھتا ہے، فرمایا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، کہیں پر فرمایا کہ جو میرے حسین کی دل آزاری کرتا ہے وہ میری دل آزاری کرتا ہے، جس نے میری دل آزاری کی اس نے خدا کی دل آزاری کر دی۔ فرمایا جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ فرمایا ان ساری باتوں کے باوجود، ان سارے مقام اور منصب کے باوجود، فرمایا کہیں پر حضور نے میرے لیے خطبہ چھوڑا، کہیں پر حضور نے میرے لیے نماز لمبی کر دی، فرمایا کہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج تو نواز رسول کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ میدان کربلا میں جا کر یزید کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر دین اسلام کا تحفظ کر سکے۔ فرمایا کیا میرے بعد میرے نام لیوا، میرے ماننے والے، میرا نعرہ لگانے والے، یا حسین کہنے والے، یا حسین زندہ باد کہنے والے، فرمایا کیا ان کا یہ حق بھی نہیں بنتا کہ وہ اپنے دور کے اندر ظالم کے سامنے کھڑا ہو؟ فرمایا جو بندہ میرا نام لیتا ہے، میرا نعرہ لگاتا ہے، میرے جو ہے وہ بہادری کے قصے جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے، فرمایا حقیقی معنوں میں حسینی کردار پر عمل کرنے والا وہ ہے، حقیقی معنوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا وہ ہے کہ جو ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے والا ہو۔ فرمایا جو بندہ ظالم کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے،
اس کی ٹانگیں وہاں پر کانپنے لگ جائے، اس کی زبان وہاں پر لڑکھڑانے لگ جائے، فرمائے پھر وہ حسین زندہ باد کا نعرہ لگائے، فرمائے اس کا کھوکھلا نعرہ ہے، اس نعرے کے پیچھے حقیقت نہیں ہے، اس نعرے کے پیچھے صداقت نہیں ہے۔ فرمائے صداقت تو اس نعرے کے پیچھے ہوگی کہ جو بندہ میدان میں کھڑا ہو کر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی حفاظت کرتے ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی عکاسی کرتے ہوئے ظالم کے سامنے یہ کہے کہ میری اولاد بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، میرا عہدہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، میری شہرت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرمائے دین اسلام کی حفاظت کے لیے حسینی کردار ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو تمسخر اڑایا جاتا ہے، اسلام کی حقیقی شکل کو جو مسخ کیا جاتا ہے، ہماری پارلیمنٹ کے اندر، چاروں صوبوں کی پارلیمنٹ کے اندر، ہماری وفاقی پارلیمنٹ کے اندر، ہمارے سینٹ کے اندر آئے روز جو اسلام کے مخالف جو بل پیش کیا جاتے ہیں، کیا پارلیمنٹ کے اندر علماء نہیں موجود؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر دین کے نام لیوا موجود نہیں ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا موجود نہیں ہے؟ وہ سارے کھوکھلے نعرے ہیں۔ تاریخ نے دیکھا، دنیا کی زندگی کے اندر، ملک پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک حسین کا خادم بھی نکلا جسے دنیا خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ذرا پڑھیے ان کی تاریخ کو، معذوری کے باوجود، تکلیفیں اٹھانے کے باوجود انہوں نے دین اسلام کی جو سربلندی کا پرچم اٹھایا اور کفر کے ایوانوں میں اپنے دبدبار آواز کے ساتھ جو پیغام پہنچایا، فرمائے لوگوں سنو، آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں ایک امام حسین تھے کہ جو یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور آج حسین کا خادم موجود ہے کہ جو کفر کے ایوانوں میں بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی شہرت کے، جس نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے عالم دنیا کے اندر جو کام کیا، تو آج دنیا انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ معذوری کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود نوکری کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو وفاق کا خطیب ہوتا ہے وہ 16 گریڈ کے افسر کے برابر ہوتا ہے۔ خطیب صرف خطبہ دینے والا اوقاف کا خطیب ہوتا ہے، اور خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وفاق کی لاہور کے اندر سب سے بڑا عہدہ، جس سے 16 گریڈ کا افسر کہا جاتا ہے، دین کے لیے وہ عہدہ بھی چھوڑ دیا، اولاد کی تکلیفیں بھی برداشت کر دی، گھر بار کو کافی مرتبہ توڑا گیا، وہ بھی برداشت کیا، کئی مرتبہ جیلوں کے اندر جا کر صعوبتیں برداشت کی گئی۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھے جیل میں لے کے گئے، فرمائے سردیوں کی راتیں تھی، ایک کمبل مجھے دیا گیا، وہ بھی پانی میں بھگو کر مجھے دیا گیا، فرمائے تو بڑا دین کا نام لینے والا ہے، برداشت کرو اس تکلیف کو۔ فرمائے وہ تو امام حسین تھے کہ جنہوں نے نواز رسول کا حق ادا کرتے ہوئے کربلا میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کر دین اسلام کے وقار کو جو محفوظ کیا۔ آج دنیا یزید کا نام نہیں لیتی، امام حسین کا نام لیتی ہے۔ یزید کے پاس ہزاروں کروڑوں کا لشکر تھا، شہرت تھی، دولت تھی اس کے پاس، حکومت تھی اس کے پاس، کہاں گیا یزید کا نام؟ مردہ ہو گیا یزید کا نام۔ اور امام حسین کے پاس صرف 72 لوگ تھے۔ جو سچا دین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو سچا دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے، اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام کی پاور ہوتی ہے، اس کے پشت پر پھر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پشت پر پھر امام حسین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسے پھر عہدے کی لالچ نہیں ہوتی، شہرت کی لالچ نہیں ہوتی، نوکری کا غم اسے نہیں ہوتا، اسے کھانے پینے کا غم نہیں ہوتا، اسے اولاد کا غم نہیں ہوتا، اسے صرف ایک بات کی طلب ہوتی ہے کہ دین اسلام کا وقار محفوظ رکھے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح دنیا کے ساتھ یہاں سے چلے گئے، کروڑوں کے حساب سے لوگ اس کے جنازے کے اندر موجود تھے، اور الحمدللہ میں نے خود اس کی میت دیکھی۔ آج اگر ہم سائنسی پہلو کو بھی سامنے رکھتے ہیں، ایک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ 24 گھنٹے بعد اس کا پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے، اس کے نتنوں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے، کچھ عرصہ اور ٹھہرو، فرمایا اس کے جسم سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، جسم پھول جاتا ہے اس کا۔ 3 دن ان کی لاش پڑی رہی، 3 دن، نہ ہی کان میں روئی رکھی گئی، نہ ہی ناک میں روئی رکھی گئی، نہ ہی جسم سے کوئی بدبو آئی، نہ ہی جسم ان کا پھولا۔ وجہ کیا تھی؟ دین اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو انہوں نے کربلا کے موقع پر دیا تھا، فرمائے لوگوں اس بات کو کان کھول کر سنو، یہ میری بات نہیں، یہ سرور عالم کے کہے ہوئے فرامین ہے۔ فرمائے کہ جو بندہ ظالم حکمران کو دیکھے، اس کے ظلم کو دیکھے، اس پر خاموش رہے۔ وہ ظالم حکمران کیا کرتا ہو؟ فرمائے وہ اللہ کے حدود کو توڑنے والا ہو، سنت رسول کا مذاق اڑانے والا ہو، وہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والا ہو۔ فرمائے جو بندہ ان سارے ظلم کو دیکھنے کے باوجود جب خاموش رہتا ہے، فرمائے اس کا حشر اسی ظالم حکمران کے ساتھ ہو۔ اور فرمائے جو بندہ اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے،
اس ظالم حکمران کے راستے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اس کا حشر پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ آج 10 محرم الحرام جو یوم عاشورہ ہے، یہ محرم کا پورا مہینہ ہمیں اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اس محرم کے دن کو، اس یوم عاشورہ کے دنوں کو، اس محرم الحرام کے عظیم الشان مہینے کو فرمایا غفلت میں گزارنے کے بجائے اپنے ایمان کی تجدید کرو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس خطبے کو پڑھو، اس خطبے پر عمل کرو، اس بات کا عزم مصمم کرو کہ ہم چونکہ حسین کو ماننے والے ہیں، امام حسین کا نعرہ لگانے والے ہیں، جہاں پر بھی ہم ظلم کو دیکھیں گے، ظلم کے خلاف ہماری آواز اٹھے گی۔ اگر ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم ہاتھ سے روکیں گے ظلم کو، اگر ہم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، کم سے کم ہم اس ظلم کو برا مانیں گے۔ فرمایا یہی حسینی کردار ہے، جو بندہ اس پہ چلتا ہے سمجھو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا جو اس اصول پہ نہیں چلتا، وہ جتنے نعرے لگائے، وہ جتنے جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا، فرمایا اس کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہوگا، کیونکہ وہ دین اسلام کے لیے کھڑا ہونے والا جو نہیں ہے، وہ دین اسلام پر اٹھنے والے ہر بات پر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، فیس بک کو آپ دیکھیں کہ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کتنا دین اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیا کوئی بندہ فیس بک استعمال نہیں کرتا؟ ہر بندہ جو ہے وہ پوسٹ آگے نکل جاتا ہے۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر چلتے ہوئے اس خطبے کو اپنے سامنے رکھیں کہ جہاں پر بھی، چاہے وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے جتنا عزیز بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ دین اسلام کا نہیں تو وہ ہمارا بھی نہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں تو وہ ہمارا بھی نہیں، اگر وہ امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہے، بھلے اس کے ساتھ ہمارے جتنے تعلقات ہوں، بھلے وہ ہمارے لیے جتنا فائدہ مند کیوں نہ ہو، بھلے اس بندے سے ہمارے جتنے تعلقات وابستہ کیوں نہ ہو، ہم اس سارے تعلقات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہیں۔ ہم اسی بندے کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے فرامین پہ چلنے والا ہو، ہم اسی بندے کو مانتے ہیں کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر چلنے والا ہو، ہم اسی بندے کو زندہ باد کہیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور امام حسین اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کا دفاع کرنے والا ہو۔ ہم اسی بندے کو مانیں گے کہ جو دین اسلام کے دفاع کے لیے اپنے کسی عہدے کو، اپنے کسی شہرت کو، اپنے کسی نوکری کی لالچ کو پس پشت رکھ کر دین اسلام کا نام لینے والا ہو۔ اور آج محرم الحرام کا پیغام بھی ہمارے پاس ہی ہے کہ اپنے ایمان کو زندہ کرو۔ زندگی کس کی پتہ کتنی باقی ہے، کس نے کیا پتہ کب اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بابا جی ایک بات کہا کرتے تھے، فرمایا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کب یہاں سے چلا جائے گا، موت جب آنی ہی ہے، ہر کسی نے مرنا ہی ہے، تو فرمایا کیوں نہیں اس زندگی کو حضور کے نقش قدم پر گزارو، کیوں نہیں اس زندگی کو اہل بیت کے نقش قدم پر گزارو۔ اگر موت لینی ہی ہے تو اہل بیت کے دامن کے ساتھ لے لو، اگر موت لینی ہی ہے تو امام حسین کی غلامی میں لے لو، اگر موت لینی ہی ہے تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے سنت کے سائے میں لے لو، فرمایا اگر موت لینی ہی ہے تو اللہ کریم کی فرامین پر چلتے ہوئے جب تمہیں موت آئے گی تو اللہ کریم تمہارے کردار کو ایسے زندہ کرے گا، پھر وہ کردار تمہاری ٹانگوں کی محتاج نہیں ہوگی، پھر وہ کردار تمہارے شہرت کا محتاج نہیں ہوگا، پھر وہ کردار تمہارے منصب کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا تعلق ایسے گھرانے کے ساتھ ہو جاتا ہے، تمہارا تعلق ایسے عظیم ہستی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جو عظیم ہستی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ فرمایا جب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑے گا، اہل بیت کے ساتھ جڑے گا، نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہوا، جو اس سے اتر گیا فرمایا وہ پانی کی لہروں میں جا کر ڈوب گیا، اس کی زندگی ڈوب گئی، اس کی شہرت ڈوب گئی، دنیا میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہے۔